کہتے ہیں کہ سقراط ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہتے ہیں کہ سقراط ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ سب کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور پاس ہی ایک جھیل بھی تھی۔ سقراط نے اپنے ایک شاگرد سے بولا، جاؤ اس جھیل سے پانی لے کر آؤ تاکہ سب لوگ پئیں اور اپنی پیاس بجھا سکیں۔ جب وہ شاگرد اس جھیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کچھ لوگ اس پانی میں اچھل کود رہے تھے اور پانی کو گندا کر رہے تھے۔ وہ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک چند بھینسیں بھی اس جھیل میں آ ٹپکی، جس کی وجہ سے ساری مٹی اوپر آ گئی اور پانی گدلا ہو گیا۔ شاگرد یہ سوچ کر واپس پلٹا کہ یہ گدلا پانی میں اپنے استاد اور شاگردوں کو کیسے پلا سکتا ہوں، اور واپس سقراط کے پاس آ گیا اور سقراط کو ساری بات بتائی کہ پانی بہت گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں، اس لیے میں نہیں لے کر آیا۔ سقراط نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اس درخت کی چھاؤں میں آرام کر لیتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سقراط نے پھر اس شاگرد کو بلایا اور کہا کہ وہ جائے اور جھیل سے پینے کے لیے کچھ پانی لے کر آئے۔ شاگرد حیران ہوا، وہ جانتا تھا کہ جھیل کا پانی گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں، لیکن وہ فرما برداری کرتے ہوئے اٹھ کر جھیل کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب وہ جھیل پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھیل کا پانی بالکل شفاف اور پرسکون تھا، بالکل بھی گدلا نہیں تھا۔ پانی کے اندر جو مٹی تھی وہ بیٹھ چکی تھی، پانی بالکل صاف اور پینے کے قابل ہو چکا تھا۔ شاگرد نے برتن میں پانی بھرا اور سقراط کی طرف چل پڑا۔ سقراط نے اپنے شاگرد سے پانی لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم نے پانی کو تھوڑا سا وقت دیا تو بالکل صاف اور شفاف ہو گیا، تو اس کا گدلا پن تھا خود ہی غائب ہو گیا، اس کی ساری مٹی نیچے بیٹھ گئی اور یہ پینے کے قابل ہو گیا۔ تمہیں اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اس نے اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لیا۔ دوستو، زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ ڈسٹرب ہوں، آپ کا ذہن پریشان ہو، اس طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے ہوں، تو اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کسی پرسکون جگہ پر خاموشی سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کا ذہن خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ دوستو، زندگی کا بہترین فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پرسکون ہو کر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔